بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، عالم غیب میں سے ہے۔ یوں تو اللہ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرر بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے۔ کن کن انبیاء کرام سے جانوروں کو کس وجہ سے نسبت ہے، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں اس پہلے جانور کا نام۔ وہ پہلا جانور ہے جو جنت میں جائے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو، اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ قصبہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ اس طرح کے کسی عیب سے پاک تھی۔ قصبہ نامی مبارک اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصبہ اونٹنی نہایت فرما بردار اور شریف و طبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ قصوہ قبیلہ بنی کشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بنی کشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور بنی کشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ بخاری میں کہ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ناظرین، علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائیں۔ قصبہ کو شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفت کی کئی منزلیں طے ہوئیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے دف بجا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔
مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں، انصار اگرچہ دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب قصوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ قصوہ چلتی رہی یہاں تک اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ قصوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ننیال میں قیام فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر قصوہ کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اس مدت کے دوران قصوہ ان کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے بار کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا قصوہ کی ہڈیاں چٹخ جائیں گی۔ وحی کے بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی، میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ قصوہ کو شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصوہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تواضع اور انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سر جھکا لیا کہ سر اقدس قصوہ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں فاتح بن کر داخل ہوئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان سے بتوں کو مارتے اور فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت اوندھے منہ گر پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی اہم مہم کے لیے اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے قصوہ پر بھیجتے تھے۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ قافلے کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کر دیں۔ خون اور مال کے عہد و پیمان میں عربوں کا دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصبہ پر سوار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ پر سوار ہو کر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تکبیر کہی گئی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ قصبہ کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابو بکر جو تکبیر کہنے والے تھے رک گئے اور فرمایا یہ قصبہ کی آواز ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ جب قصبہ قریب آتی ہے تو اس پر سوار بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ارج یا وادی زجنان میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ پر سوار دیکھا تو دریافت کیا امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مامور۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر الحج کی حیثیت سے لوگوں کو حج کرایا۔ 10ویں تاریخ یعنی قربانی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قصبہ پر سوار ہو کر جمرہ کے پاس لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن کے ساتھ عہد و پیمان نہیں تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوتاہی نہیں کی، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک جماعت بھیج یہ اعلان عام کروایا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ مختلف مہمات کے علاوہ سفر و حضر کے دوران بھی اکثر و بیشتر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصبہ پر سوار ہوئے۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ پر کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قصبہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے، جہاں 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جامع خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساوات انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ قصبہ کو شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی ملوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہے۔ واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات میں یہ خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ترین خطبہ ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمانے اور ظہر و عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے، قصبہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشاق کو سامنے کیا اور قبلہ رخ وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا، وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصبہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھوٹے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ قصبہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی۔ قصبہ وہاں قرب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ کو پیار سے کبھی جدائی بھی کہہ کر بلاتے، کبھی قصبائی اور کبھی اسبا کہتے، گویا یہ سب قصبہ کے نام ہیں۔ قصبہ کو اونٹوں کی دوڑ کے مقابلوں میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کبھی قصبہ کو اونٹوں کے مقابلے میں شریک کروایا گیا تو قصبہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں قصبہ پیچھے رہ گئی اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ قصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے عظیم صدمہ تھی، وہاں قصوہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ کرام اس صدمے سے نکل آئے، مگر قصوہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ قصوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قصوہ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ قصوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسرا جانور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ اونٹنی کیسے پیدا ہوئی اور اسے کیسے ختم کیا گیا۔ ناظرین، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور 2 شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہری سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالی شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل از مسیح کے ان عظیم فنکاروں کو دیکھ کر آج جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بندہ رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالی اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کے نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جدید عبرت نگاہ۔ قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی ہے، صالح تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابن و کبھی اور تندرست ہو۔ قرآن کریم سورہ شعراء آیت نمبر 153 تا 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سربا سجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست اور توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ نکتہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ
ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے، قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک دن اس اونٹنی کے پانی کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ القمر آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، صالح ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، سو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے کام دو حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا دو اوباش نوجوانوں کسرا اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ ان کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقیق القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرہ نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کی ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پہنچے یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ان ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کے گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، برسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشن گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ناظرین، وہ تیسرا جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو فرشتوں کی ضیافت کے لیے بلوایا تھا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا لقب ابو السفیان یعنی مہمانوں کا باپ تھا۔ آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے، ان سے دیکھتے رہتے کہ کب کوئی آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے مشہور ہے کہ آپ نے پوری زندگی دن یا رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو آپ بسا اوقات میلوں تک کسی مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ عربوں میں بالعموم اور قریش میں بالخصوص مہمان نوازی کی روایت حضرت ابراہیم کا فیضان تھا۔ مہمان نوازی علامت ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا،
ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتداً انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے خیال کیا کہ کوئی اجنبی مہمان ہے اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہی بچڑا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس چوتھے جانور کی جو جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا ہے جو آپ علیہ السلام کی قربانی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر جنت سے لائے تھے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے بچپن سے ہی بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پے کر عظیم ماں کی آگوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ ثابت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیرنی اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منی کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا۔ اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ کنکریاں ماری تو پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکری نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگا حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منی میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت و تعجب کا اظہار کرتے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منی کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منی کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنے متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منی کی فضاؤں میں موجود
عبادت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل حکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے، بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یوں محترم ناظرین، وہ جنت سے آیا وہ مینڈا اللہ پاک کی راہ میں قربان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ اثار و اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ناظرین، اب بات کریں کہ اس پانچویں جانور کی جو جنت میں جائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ہے، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنو اسرائیل میں امیل نامی ایک مالدار شخص رہتا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اس کا بھتیجا ہی اس کا وارث تھا، لیکن جلد از جلد امیر بننے کا لالچ اس پر کچھ اس طرح سوار ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو بستی کے مضافات کے راستے پر پھینک دیا۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بھتیجا اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے چچا کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے خود ہی قاتل کی کھوج بھی لگانے لگا۔ قاتل کا سراغ نہ مل سکا تو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور قاتل کا سراغ لگانے کی درخواست کی۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس اس قتل کے شواہد موجود ہوں تو وہ آ کر گواہی دے، لیکن کوئی بھی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں وہ ہمیں قاتل کا نام بتا دے۔ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور میں دعا کی تو فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے حسب عادت حجت بازی شروع کر دی کہ قاتل کی شناخت اور گائے کے ذبیحے میں کیا مناسبت ہے، آپ ہم سے معاذ اللہ مذاق فرما رہے ہیں۔ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں کی حجت بازی جاری رہی اور کہنے لگے کہ اللہ سے معلوم کریں گائے کیسی ہو۔ آپ نے اللہ سے پوچھ کر فرمایا، حکم ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا۔ لوگ پوچھنے لگے رنگ کیسا ہو؟ فرمایا شوخ اور زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ لوگ پھر کہنے لگے اس کی صفت کیسی ہو، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور مزید وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ارشاد ہوا، وہ گائے مشقت کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح و سالم اور بے داغ بھی ہو۔ کہنے لگے اب بات مکمل ہوئی، جبکہ وہ محض حجتیں کر رہے تھے، ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی تھی ہی نہیں۔ اگر پہلی بار ہی حکم کی تعمیل کر دیتے تو کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کو طول دے کر اپنے لیے مزید قید بنوا لی۔ انہوں نے گائے کی تلاش میں مشقت و جستجو کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ایک لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے گائے کو اس کی کھال میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خرید لیا۔ گائے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر ضرب لگاؤ۔ جب ضرب لگائی گئی تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر فوت ہو گیا۔ بعد میں قاتل کو بطور سزا قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس جنتی گائے کے مالک اور اس کی قیمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کے بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ
انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی، مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اسے 12 دینار قیمت لگائی، مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو فرشتہ بولا ابھی اسے مت بیچو۔ جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ اس واقعے کی بنا پر سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں اس چھٹے جانور کے بارے میں جو کہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک زندہ رہے۔ ناظرین حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا یعنی موجودہ عراق کے شہر موصل کی بستی کی ہدایات کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش یعنی موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاح کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صاحب الحوت کہا گیا، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کار اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس کو 40 روز بعد اگل دیا۔ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا۔ جبکہ حضرت یونس بے حد کمزور و نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ ناظرین اس مچھلی کا نام نجم تھا۔ وہ بڑے سر والی مچھلی تھی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ایک نبی علیہ السلام کی چند روز کی صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ علماء فرماتے اس مچھلی کا پیٹ چند دن ایک نبی علیہ السلام کی تجلیات کا مرکز رہنے کی وجہ سے عرش اعظم سے افضل ہے۔ آج کئی سو سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ناظرین وہ 7واں جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے۔ اس گدھے کے بارے میں روایت ملتی کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بیت المقدس یعنی فلسطین کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سفر کا سامان ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔
نیز آپ ایک دراز گدھے پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تمام بستیوں میں پھرے، لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری اسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو 100 سال کی نیند سو گئے، نیز آپ کا دراز گوشت بھی مر گیا۔ اس عرصے کے دوران آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسے ہی سر سلامت ہے، اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجور اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا، اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال لگ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار اور بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان کی نسبت سے 2 جانداروں کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ایک تو آپ کا ہدہد اور ایک وہ چیونٹی جس سے آپ کی ملاقات کا تذکرہ سورہ نمل میں بھی موجود ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت روب و دبدبے والے بادشاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے، یہ ضرور حضرت سلیمان کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے، میں حکم دیتی ہوں تمام چیونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلوں روندی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت 15 سے 19 میں یوں بیان کیا گیا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اس نے کہا، لوگوں کو ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لیے جنہوں ان پرندوں کا، اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر یہ اعلان کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے،
اور مجھ کو اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا، بتا تیری سلطنت بڑی اور وسیع ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ چیونٹی نے کہا، کس کی سلطنت پر عظمت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، مگر اس وقت میرا تخت سلیمان کا ہاتھ ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جملہ مخلوقات کو کس طرح اپنے تصرفات کے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ ائمہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قائم کردہ پارلیمنٹ کے 600 سے زائد اراکین تھے۔ آپ سلطنت کے مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں ہر مخلوق سے کام لیا کرتے تھے۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو ہر شخص کو اس کی مشاورت میں شریک کیا جاتا۔ ہدہد اس دربار میں پرندوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ زیر زمین پانی کے ذخائر کا پتہ تک چلا لیتا تھا۔ اس طرح وہ حضرت سلیمان کے سفر کے دوران حصول آب کا اہم فریضہ بھی ادا کرتا تھا۔ چنانچہ سورہ میں ہدہد سے مراد وہ خاص پرندہ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے زیر تربیت رکھا۔ آپ کی بارگاہ سے اس نے ذہانت، نظم و نسق اور آداب بجا لانے کے اصول و ضوابط سیکھے۔ ناظرین، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کی شیاء نشان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ اور اراکین سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھنے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مائے خط اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی نسبت سے ہدہد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں اس آخری جانور کے بارے میں جو کہ جنت میں جائے گا، تو وہ ہے اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو کچھ تفصیل اصحاب کہف کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، کہا جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا، یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر دیا اور اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ یہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا، لہذا اس نے یملخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملخا سے پوچھا بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملخا نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملخا نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا آج اس کے نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملخا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے۔
جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تو میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملے خاں کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے خبر سنی تو فوراً اپنے عمرا اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور علماء اور محدثین دونوں کی ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات کی ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے قرآن کے حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں۔ تفسیری اور تاریخی واقعات میں نام مختلف بیان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہے: مکسلمینہ، تملیخہ، مرتونس، سنونس، سارینس، زوناس، کاسستیونس، جبکہ آٹھواں ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین، اس کتے کے نام پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن عباس کے قول پر اس کا نام قطمیر اور علی المرتضیٰ کے قول پر اس کا نام ریان تھا۔ اوزائی نے کہا تکور تھا، صدی نے کہا سور تھا اور کعب نے کہا صحبہ تھا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے نام اور تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں، ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ انسانوں میں سے اسے جاننے والے چند لوگ ہیں، اس سے مراد اہل کتاب کا گروہ ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں ان چند آدمیوں میں سے میں بھی ہوں۔ وہ 7 آدمی تھے اور ان میں 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر آپ نے ان 7 کے ناموں سمیت ذکر کیا، اور رہا کتا تو اس کا نام قطمیر ہے۔ ابن عباس نے کہا اور کتے کا نام حمران تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام قطمیر تھا۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی کہ وکلبہم یعنی ان کتے کا نام تمور تھا۔ ابن منظر نے ابن جریر سے روایت کیا کہ میں نے ایک عالم آدمی سے پوچھا کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا شیر تھا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شیر نہیں تھا، لیکن وہ سرخ کتا تھا، ان کے ساتھ ان کے گھروں سے نکلا تھا، اس کو قطمور کہا جاتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے کثیر النواح سے روایت کیا کہ اصحاب کہف کا کتا زرد رنگ کا تھا۔ ابن ابی حاتم نے سفیان کی طریق سے سفیان سے روایت کیا کہ کوفہ میں ایک آدمی کو عبید کہا جاتا تھا اور وہ جھوٹ کے ساتھ متہم نہ تھا۔ اس نے کہا میں نے اصحاب کہف کے کتے کو دیکھا ہے، گویا کہ وہ موٹی چادر کی طرح سرخ تھا۔ ابن ابی حاتم جبیر کے طریق سے عبید السواق سے روایت کیا کہ میں نے اصحاب کہف کے کتے کو چھوٹا دیکھا ہے جو اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ غار کے دروازے کی کھلی جگہ میں عبید السواق اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ اس طرح کانوں کو حرکت دیتا تھا۔ صدی کا قول ہے اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ کروٹ لیتا تھا۔ اصحاب کہف دائیں طرف کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ کر دائیں بل پر ہو جاتا تھا، اور اصحاب کہف بائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا بایاں کان توڑ کر بائیں بل پر ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا
بلم باغور کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا، اس کتے کی شکل کا ہو کر دوزخ میں پڑے گا۔ یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا، اللہ عز و جل نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند جانور جنت میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ، حضرت سیدنا صالح اسلام کی اونٹنی اور حضرت عزیر اسلام کا گدھا، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتے نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے وقف کر دی تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ زمین اور کتا زندگی وقف کرنے کی وجہ سے شان والے ہو گئے، تو اگر انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر دین کے لیے وقف کر دے تو انشاءاللہ عز و جل فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔